نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کنت اول الانبیاء خلقا و آخرہم بعثا، یعنی میں خلق کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے سب نبیوں میں پہلا تھا اور سب نبیوں سے پہلا ہوں، اور وہ آخرہم بعثا، اور مبعوث ہونے کے اعتبار سے سب سے آخر، سب سے۔ اب دیکھو یہ حدیث پاک ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے نبیوں میں سب سے پہلے ہیں، اور بھیجنے کے اعتبار سے نبیوں میں سب سے آخر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا متی وجبت لک النبوہ، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی، آپ کے لیے کب ثابت ہوئی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وآدم بین الروح والجسد، کیا بین الماء والطین کے لفظ بھی آتے ہیں، بین الماء والطین، جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے مجھے اس وقت نبوت مل چکی تھی، اس وقت۔ تو یہ بھی حدیث بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تخلیق ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آپ کی تخلیق نہیں، آپ نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا، تو نبی تو ذات ہے، نبی تو، اور نبوت وصف ہے، نبوت تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا ہوئے، اور آپ کے لیے اللہ پاک نے وصف نبوت بھی پیدا فرما دی اس پہ، تو آپ نبوت کے وصف سے موصوف ہوئے، تو کہا میں، لیکن بھیجے سب سے آخر میں گئے، بھیجے تو کہا کہ کب آپ کے لیے نبوت ثابت ہوئی؟ فرمایا کہ اس وقت جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، مٹی، اور یہ بھی آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرد نے کہا کہ آپ کو کب نبی بنایا گیا، آپ کو؟ تو کہا اس وقت وآدم بین الروح والجسد، جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، جب کہ اللہ نے مجھ سے میثاق لیا، مجھ سے۔ یہ احادیث کریمہ ہیں جو بتا رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں خلق کے اعتبار سے پہلے ہیں اور بعثت کے اعتبار سے بعد میں ہیں، اور پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا، اس کو وصف نبوت بھی عطا فرمایا۔ یہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، کیا ہے کہ آپ کی ذات نور مصطفیٰ کو بنایا اور نبوت بھی آپ کو عطا فرمائی۔ بشری وجود تو جب آپ آئے جہاں میں تو بشری وجود عطا فرمایا، بشری سمجھ آ گئی اس کی؟ تو نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ہر مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا، ہر، اور آپ اول الخلق ہیں، خلق میں کون ہے پہلے؟ ہمارے آقا، لیکن اس سے کیا نور، کیا نور کو پیدا کیا، جسم تو نہیں نا، جسم تو یہاں ہے، ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ پاک نے کس چیز کو پیدا کیا؟ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبوت بھی اللہ پاک نے نبیوں میں سب سے پہلے کس کو دی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، اور آپ آئے ہیں سب نبیوں کے بعد، اسی کا آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، آپ، اور آپ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، آپ باطن بھی ہیں۔ اب ذرا توجہ کرنا، دھیان سے سنو، یہ جو کلام ہے نا یہ موجود ہے المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ، تعلیف شیخ احمد بن محمد القسطلانی، المتوفی سنہ 943، 943۔ ادھر وہ شیخ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلام لکھتے ہیں، کیا
کہتے ہیں انہو قد جاء ان اللہ خلق الارواح قبل الاجساد. سنو، انہو کیا کہتے ہیں کہ انہو قد جاء ان اللہ خلق الارواح قبل الاجساد. دیکھو اسی طرح انہو تحقیق آیا ہے، کیا آیا کہ اللہ جل وعلا نے خلق الارواح پیدا کیا کن کو؟ روحوں کو، قبل الاجسادی جسموں سے. امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ بات تو ہے، یہ اور یہ بات آئی ہے کہ اللہ عز و جل نے جسموں سے پہلے روحوں کو پیدا فرمایا. بتاؤ یہ بات نہیں ہے؟ بولو کہ جسموں سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا فرمایا؟ امام تاج الدین سبکی فرماتی ہیں یہ تو بات آئی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت قرآن پاک میں موجود، ارواح کا ذکر موجود، ارواح سے اللہ نے وعدہ لیا، اپنی توحید کے بارے میں پوچھا، اقرار موجود نہیں ہے. تو ارواح کو اللہ نے پہلے پیدا فرمایا ہے کس سے؟ جسموں سے. یہ بات تو آئی، یہ بات فقط تکون الاشارۃ بقول کنت نبیا الی روحہ الشریفۃ. اب یہ جو حدیث کنت اولا انبیاء خلقا، امام تاج السبکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے ارواح کو جسموں سے پہلے پیدا فرمایا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کنت نبیًا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح شریفہ کی طرف اشارہ ہے. کس کی طرف؟ یعنی کنت نبیًا، کنت اولا انبیاء خلقا، کہ میں نبیوں میں خلق کے اعتبار سے پہلا خلق. تو امام تاج السبکی فرماتے ہیں یہ اشارہ ہے اس طرف میری روح کو پیدا کرنا، میری. اب اس کی سمجھ آتی ہے میری روح کو. ایک مطلب کیا کیا؟ دوسرا مطلب او الی حقیقت من الحقائق، او پہلے تو یہ ہے کہ کنت نبیٌ کے کہنے کے ساتھ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، یعنی حضور کی روح کو نبیوں میں سے خلق کے اعتبار سے حضور کی روح کو پہلے پیدا کیا. اور دوسرا یہ اشارہ ہے کہ حقائق میں سے حقیقت کی طرف، حقائق میں سے حقیقت کی طرف کنت اول انبیاء خلقا میں اشارہ ہے کہ حقیقت میں حقائق میں سے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، مجھے اور حقیقت مصطفیٰ کو پیدا فرمایا ہے. اس کو ایک روح شریفہ یا حقائق میں سے حقیقت کی طرف ہے کنت نبیوں، حقیقت میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، مجھے. اب اگلا سوال دیکھو کیا کہتے ہیں. اب حقیقتوں کو آپ جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں تو حقیقتیں کا والحقائق والحقائق تقصر عقولنا ام معرفتها. حقیقت کی جو معرفت ہے اور جو حقائق کی معرفت ہے، ہماری عقلیں اس سے قاصر ہیں. ہماری یعنی حقیقتوں کو سمجھنا اس سے ہماری عقلیں کیا ہیں؟ قاصر کوتا ہیں. اب آپ کہیں کہ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے؟ حقیقت کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے حضور مجھے خلق کے اعتبار سے نبیوں میں پہلے کیا، یعنی حقیقتوں میں سے میری حقیقت. تب حقیقت کا حقیقتیں عقلیں حقیقتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہماری عقلیں حقیقت کو سمجھنے سے تو وَإِنَّمَا يَعْلَمُهَا خَالِقُهَا، تو جو اس کی حقیقتیں ہیں اس کا خالق ہی جانتا ہے جس نے حقیقتوں کو پیدا کیا ہے. حقیقتوں کو پیدا کرنے والا حقیقتوں کو جانتا ہے. وہ
من امد اللہ بنور الہی، بنور الہی، اور وہ جس نے اس کو نور الہی کے ذریعے بڑھایا، نور الہی کے ذریعے اسی نے مدد کی ہے، وہی جانتا ہے کہ جس نے حقیقت کو پیدا کیا، پھر اس حقیقت کو بڑھایا، اس میں اضافہ کیا، وہی جانتا ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ حقائق یہ اللہ دیتا ہے ہر حقیقت، ہر اس میں سے جسے چاہے جس وقت میں، یہ حقائق میں سے جسے چاہے جس وقت میں اللہ وہ حقیقت دے دیتا ہے۔ اللہ ہے نا، اس کو کون جانے، وہ جانتا ہے، اور پھر وہ جانتا ہے، پھر وہ یہ فیض دیتا ہے، حقیقت دیتا ہے، حقیقت بڑھاتا ہے نور الہی سے، اپنے نور سے فیض دیتا ہے۔ لیکن وہ جو بھی حقیقت جس کو چاہے جس وقت چاہے وہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ جس کو چاہے جس وقت چاہے، واللہ قدیر ہے، اللہ قادر ہے، جس وقت چاہے وہ حقیقت دے، حقیقت کا فیض دے۔ تو حقیقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد تکون من حین خلق آدم عطاہا اللہ ذالک الوصف، تو کہاں پس حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خلق آدم کے وقت سے، خلق آدم کے وقت سے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی، کیونکہ اللہ قادر ہے۔ دیکھا کیسا کلام کر رہی ہے کہ حقیقت جسے چاہے جس وقت چاہے وہ دے سکتا ہے۔ تو کہا آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، آدم علیہ السلام یعنی من ہینا خلق آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے وقت سے اللہ نے حقیقت یہ اپنے محبوب کو عطا فرما دی، اور اس وصف سے اپنے محبوب کو موصوف کر دیا، اس وصف سے بعید طور کیسے کہا، یعنی کہ اس کی خلق تیار کی گئی ہے ان کے لیے، کیا اس کی تخلیق اس سید کے لیے تیار کی گئی، اور پھر اللہ نے اس وقت آپ کو وہ فیض عطا فرمایا، فصار نبیا، تو آپ اس صفت سے نبی ہو گئے، فصار نبیا، پھر اللہ نے حیت کی تخلیق آپ کے لیے اس کے لیے تیار کی، اور پھر آپ کو اس پر اس وقت سے فیض دیا، فصار نبیا، پس آپ نبی ہو گئے۔ یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے پہلی توجہ فرمائی، پہلی توجہ فرمائی تو ذات مصطفیٰ بنائی، اور ذات مصطفیٰ کو اس صفت سے موصوف فرما دیا، وہ حقیقت کہ اللہ نے توجہ فرمائی، حقیقت مصطفیٰ بنی، حقیقت، اور اسی حقیقت کے ساتھ یہ صفت کون سی، نبوت کی، وہ بھی اللہ پاک نے آپ کو عطا فرما دی۔ پس آپ کا نام عرش پر لکھا، پھر کیا کیا، اور اس کے متعلق رسالت کی خبر دی، اس کے متعلق تاکہ ملائکہ جان لیں، تاکہ اور ملائکہ کے علاوہ بھی جان لیں کہ اللہ کے پاس اس کے محبوب کی یہ عزت ہے، اس کے، اب سمجھ آئی، وہ جس وجہ جب چاہے حقیقت بنائے، حقیقت پھر وہ اس کو بڑھائے، اس کو بڑھائے، تو وہ مالک ہے۔ تو اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے اس تو یہ حقیقت دی اور یہ وصف عطا فرما دیا۔ تو جب آپ اس حقیقت کی خلق تخلیق کی تو اس کے لیے وصف بھی تیار کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت فیض دے کر وصف نبوت سے موصوف کر دیا۔ تو کہتے ہیں پھر اللہ نے عرش پر لکھا، یہ کیا لکھا کہ وہ کنت اول النبی، وہ پہلے نبی ہیں خلق کے اعتبار سے، اللہ نے عرش پہ لکھا کہ اور خبر دی ان کی رسالت کی، تاکہ ملائکہ اور ملائکہ کے علاوہ یہ جان لیں کہ اللہ کے پاس اللہ کے یار کی عزت کتنی ہے۔ شاید آپ نہیں سمجھے کہ یہ سارا کچھ کیا ہے تو آپ کی شان دکھانے کے لیے، تو یہ خصوصیت نہ بنی، وگرنہ سارے نبی اللہ کے علم میں کوئی پہلے چیز کا یہ خلقت نہیں تھی، بلکہ وہ تو تقدیر تھی ان کی
نبیوں کے اعتبار سے جو بات ہو رہی تھی تقدیراً علم میں نہیں، بلکہ اللہ پاک نے پیدا فرمایا، کیا کیا؟ وہ مالک ہے، اسے تخلیق کی تو نور مصطفیٰ بن گیا، پھر اسے وصف دیا، پھر وہ رسالت کا وصف لکھا کہ یہ میرے رسول ہیں اور یہ پہلے رسول ہیں، تاکہ سارے فرشتے اور ان کے علاوہ کو پتہ چل جائے اللہ کے ہاں یہ بڑے عزیز ہیں، عظمت والے ہیں۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ اب دیکھو آگے جو بات کر رہے ہیں آپ اس کو سنیں گے ایمان اور مضبوط ہوگا۔ پس جب اللہ نے حقیقت مصطفیٰ بنا دی، حقیقت، تو پس وہ حقیقت موجودۃ من ذالک الوقت تھی، اس وقت سے حقیقت موجود ہے، بس وہ حقیقت اس وقت سے موجود ہے۔ یہ بات جو ہے میں سمجھتا ہوں مشکل ہے، لیکن امام کہتے ہیں پہلے بنائی اللہ نے حقیقت مصطفیٰ ہے، پھر وصف نبوت بھی آپ کو دے دیا آپ کے لیے، وہ مالک ہے جو مرضی دے، وہ قادر ہے، تو جب حقیقت ہے تو اسی حقیقت سے سب کچھ بنا، تو وہ حقیقت اس وقت سے موجود ہے، اس وقت سے اگر وَإِن تَأَخَّرَ جَسَدَهُ الشَّرِيفُ الْمُتَّصِفُ بِهَا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد شریف، اگرچہ جسد شریف یہ اس کے ساتھ بعد میں موصوف ہوا، کیا ہوا؟ اگر بعد میں موصوف ہو، وَاِتِّصَابُ حَقِيقَتِهِ، اور آپ کی حقیقت کا متصف ہونا اوصاف شریفہ کے ساتھ، اس کے اوصاف شریفہ کے ساتھ، وہ اوصاف شریفہ کہ جو فیض آپ کو ملا ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ سے، اللہ عز و جل کی بارگاہ سے، تو وہ حاصل من الوقت، وہ اس وقت سے حاصل ہے، وہ اس وقت سے۔ ایک بات ادھر نے یہ کر دی ہے کہ یہ اس وقت سے حقیقت موجود تھی، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد شریف مؤخر ہوا، اور جو اس صفت کے ساتھ موصوف تھا، اس کے ساتھ حقیقت مصطفیٰ پہلے بنی، وہ ہے نور مصطفیٰ، وہ کیا ہے؟ لیکن جسم پاک تو بعد میں بنا، جسم پاک، تو اب جسم پاک جو ہے یہ اس حقیقت سے کب موصوف ہوا؟ جب جسم پاک بنا، جب تو جسم پاک بنا اسے جہاں میں، تو حقیقت مصطفیٰ تو پہلے ہی تھی، تو میں سب سے پہلے تھا، میں تو وہ حقیقت مصطفیٰ تھی، تو حقیقت مصطفیٰ کے لیے جب اللہ پاک نے جسم بنایا تو اب وہ حقیقت جسم کے ساتھ موصوف ہو گئی، اس کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ وہ شریف متصف ہوئی اس حقیقت کے ساتھ۔ تو یہ کہنا کہ حضور پہلے نہیں تھے، علم میں تھے، کہتے ہیں ایسی بات نہیں، حضور حقیقتاً پہلے تھے اور جسم کے اعتبار میں بعد میں، کہ جسم بعد میں بنا اور جسم کے ساتھ یہ صفت جو ہے نا موصوف ہوئی ہے، تو جسم موصوف ہوا، اور پھر کہتے ہیں اس کی حقیقت وہ اوصاف شریفہ کے ساتھ موصوف ہونا، اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کا یہ جو شرف والے اوصاف ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ سے دی ہیں، یہ اس وقت سے ہی حاصل ہے، یہ نہیں کہ حقیقت بنی تو آپ کو شرف بعد میں ملے، کہاں نہیں، حقیقت جو ہے یہ اوصاف شریفہ جتنے بھی حضور کے شرف والے اوصاف ہیں، یہ ساروں کے ساتھ یہ حقیقت متصف کیا تھی؟ متصف ہے اس وقت سے ہی، یہ نہیں کہ دنیا میں آئے تو پھر متصف ہوئے، دنیا میں آئے، بلکہ جب حقیقت بنائی تو ان اوصاف سے بھی مشرف فرما دیا، لیکن جب جسم پاک بنایا تو جسم پاک کے ساتھ یہ حقیقت بھی موصوف ہو گئی، یہ حقیقت بھی، اتنی سمجھ آ گئی؟ پھر کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَتَأَخَّرُ الْبَعْثُ وَالتَّبْلِيغُ، پھر بھیجنے میں وہ مؤخر ہوئے اور تبلیغ میں مؤخر ہوئے، کیونکہ بعد میں آئے، ٹھیک ہے، اور تبلیغ آ کر کی۔ وَكُلُّ مَا لَهُ مِنَ الْجِهَةِ اللَّهِ وَمِنْ جِهَةِ تَعْرِضَاتِ الشَّرِيفَةِ، کہتے ہیں یہ سارا کچھ جو اس کے لیے ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ سارا کچھ جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور اس ذات شریفہ کے آن ہونے کی وجہ سے ہے، اس کے کہ اللہ نے حقیقت مصطفیٰ کو ہر شر سے مشرف فرمایا، ٹھیک ہے، پھر جب جسم پاک آیا تو پھر جسم پاک کے ساتھ تبلیغی ہیں، ادھر آ کے تبلیغ، یہ ساری کہتے ہیں یہ ساری اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس ذات شریفہ کی یہ لیاقت ہے کہ اس لیاقت کی وجہ سے
یہ سارا کچھ ہے، حقیقت معجل ہے، لا تأخر فیہ، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت جلدی بنا دی گئی، اس میں تأخر نہیں ہے، اس میں جس میں پاک میں تأخر ہے، جس میں پاک بعد میں حقیقت جلدی بنا دی گئی۔ یوں ہی استبناؤہ، آپ کو نبی بنانا، آپ کو وَإِيتَاءُ الْكِتَابُ الْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ، آپ کو دینا کتاب، حکمت اور نبوت، حکمت اور نبوت، بلا شبہ یہ متاخر ہے، یہ کہ یہ ہوگی اور اس کا منتقل ہوگی اس کی طرف، یہاں تک کہ حضور ظاہر ہو جائیں گے، یہاں تک کہ، یعنی اس میں یہ ہے کہ اب حضور کا نبوت کا اظہار کرنا اور حضور کو کتاب دینا اور ان کو حکم، حکمتیں اور نبوت، یہ سارے جس میں ہم کہتے ہیں اظہار کرنا نبوت کا اور اس کا کتاب کو کتاب دینا، یہ سارا یہ مؤخر، یہ کیا تھا؟ یہ مؤخر ہے، اس وقت تو نہیں نا، جب آئے تو پھر یہ چیزیں عطا ہوئیں، تو پھر آپ منتقل ہوتے رہے یہاں تک کہ آپ ظاہر ہوئے، تو آپ کو پھر کتاب بھی مل گئی، آپ کو حکمت بھی مل گئی، تو نبوت کا اظہار ہوا، نبوت کا کہتے ہیں تحقیق۔ اس سے جانا گیا کہ جس نے تفسیر کی ہے بعلم اللہ، جس نے کہا کنتو اول الانبیاء خلقا، کہ آپ علم کے اعتبار سے نبیوں میں اول ہیں، جنہوں نے یہ تفسیر کی کہ وہ نبی ہوں گے، لم یصل الی ھذا المعنی، یہ اس معنی تک نہیں پہنچا جو ہم نے کہا ہے، وہ اس معنی تک جنہوں نے یہ تفسیر کی وہ نبی ہوں گے، وہ نبی تو ہو چکے تھے، اجرا یہاں ہونا تھا، جب جس میں پاک سے ذات آنا تھا تو اجرا ہونا تھا نا، ادھر نبوت کا، کہ نبوت کا اجرا وہاں ہونا تھا، اجرا ادھر ہونا ہے۔ تو انہوں نے جو کہا کہ اللہ کے علم میں ہے، کہتے ہیں انہوں نے یہ جو تفسیر کی ہے وہ اس معنی تک نہیں پہنچے جو میں نے بتایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط بجمیع الاشیاء، اللہ تعالیٰ کا علم تو جمیع اشیاء کو شامل ہے، کس کو؟ کوئی ایسا ہے علم جو اللہ کو نعوذ باللہ سوچ بھی نہیں سکتے، ہر شے کے علم کو اللہ پاک گھیرے ہوئے ہیں، تو جمیع علم، تو پھر وصف النبی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بالنبوہ فی ذالک الوقت، اس وقت میں یہ مناسب ہے کہ اسے سمجھا جائے کہ وہ ایک ایسا امر ہے کہ اس کے لیے اسی وقت میں ثابت تھا، اسی وقت۔ کہتے ہیں امام تاج الدین سبکی کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کے علم میں حضور پہلے نبی تھے، تو انہوں نے کہا یہی بات اگر آپ کہتے ہو تو ہر شے اللہ کے علم میں ہے، ہر شے، تو جب ہر شے اللہ کے علم میں ہے تو یہ خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے پہلے نبی ہوں خلق کے اعتبار سے، تو اس میں تو کہتے ہیں کہ پھر بات یہی ہے جو میں نے معنی بیان کیا ہے کہ حضور کے لیے نبوت اسی وقت ثابت ہو گئی تھی جب اللہ پاک نے حقیقت مصطفیٰ کو بنایا تھا، جب حقیقت، تو اللہ نے اپنے محبوب کو نبوت سے موصوف کر دیا۔ ہاں کہتے ہیں اگر مراد اسے حالی علم لیا جائے کہ مستقبل میں وہ ہوگی، اب یہ اگلی بات جو پیچھے سمجھ آ رہی تھی کہ آپ تو نبی ادھر آگے بنیں گے، تو یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ پچھلی عبارت ہے، تو کہتے ہیں یہ جو ہے ذہن میں آئے کہ وہ مستقبل میں نبی ہوں گے، فلم یکن لہ خصوصیت، تو پھر تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہی نہیں ہے، کیوں؟ کہ بینہ نبی و آدم و بین الروح والجسد، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام روح جسم کے درمیان تھے، پھر حضور کی خصوصیت کیا ہوئی؟ پھر تو آدم بھی ہوں گے، شیس بھی ہوں گے، سارے اللہ کے نبی نبی ہوں گے، تو کہا پھر حضور کی خصوصیت کیا ہوگی؟ اس لیے یہ ماننا پڑے گا جب حقیقت مصطفیٰ بنائی تو اللہ پاک نے اس حقیقت مصطفیٰ کو وصف نبوت سے بھی موصوف فرمایا، وصف نبوت سے بھی موصوف فرمایا، اور یہ کسی نبی کو شان عطا نہیں فرمائی، باقی سب نبیوں کو یہاں وصف نبوت سے موصوف فرمایا ہے، اور باقی سارے نبی اللہ کے علم میں نبی تھے، اللہ کے، سمجھ آ گئی؟ کہتے کیوں؟ لِأَنَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ یعلم اللہ تعالیٰ نبوتوں فی ذات الوقت وقبلہ، کیونکہ جمیع انبیاء کی نبوتوں کو اللہ پاک اس وقت میں جانتا ہے اور اس سے پہلے بھی جانتا ہے کہ یہ نبی ہوں گے، اس وقت میں بھی، اس سے اس وقت میں بھی، اور جو ادھر آنے میں بھی، اور پہلے بھی جانتا ہے، تو فلا بد من خصوصیت للنبی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ضروری ہے، خصوصیت
آپ کے لیے خصوصی ضروری ہے اس لیے کہ آپ نے خود اس کی خبر دی ہے اور اپنی امت کو خبر دی ہے تاکہ وہ پہچانے اللہ کے نزدیک تمہارے آقا کی شان اور مقام کیا ہے۔ تو کیسی بات کی تھی، کمال کر چھڑے۔ کیا حضور نے بھی کیوں خبر دی؟ خصوصیت ہے، اس لیے دی کہ حضور نے کہا میرے غلاموں، میرے ماننے والوں، دیکھو تو صحیح رب نے سارے نبیوں میں بھی کیسے مکرم مشرف بنایا ہے۔ یہ امام نووی لکھی، اس کے اوپر ہی پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کر دی کہ راجل یا رسول اللہ، حکمت نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ ہاں ایسے استم بیتا، کب نبوت آپ کو دی گئی؟ تو کہا آدم بین الروح والجسد حین اخذ منی المیثاق، جب آدم سے روح و جسم کے درمیان تھے اس وقت مجھ سے میثاق لیا۔ رواہ ابن سعد من روایت جابر جعفی ذکر ابن رجب، یہ سارا ذکر کر کے بعد اب ختم ہونے لگی ہے۔ فہذا یدل، بس یہ اس بات پہ دلال کرتا ہے من حین سور آدم تینا، جب آدم علیہ السلام سورا، آدم علیہ السلام کی مٹی کی تصویر بنائی گئی، جب آدم علیہ السلام کی مٹی کی شکل بنائی گئی، استخرج جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے حضور تشریف لائے، ان سے تشریف لائے، وہ نبی اور نبی تشریف لائے، حضور تشریف لائے، وہ نبی وہ اخذ منہ المیثاق، اور آپ سے اللہ نے میثاق لیا، ثم اعیدا، اور پھر اسے لٹایا گیا آدم علیہ السلام کی پشت کی طرف، پھر اس روح مصطفیٰ اور کو آدم علیہ السلام کی پشت میں ڈالا گیا، حتی یخرج وقت خروج ہی، یہاں تک کہ پھر خروج کے وقت، جس کے خروج کا اللہ نے تقدیر فرمائی تھی اور جس کے خروج کو اللہ نے مقرر فرمایا تھا کہ اس وقت آئیں گے، تو اس وقت اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فَهُوَ أَوَّلٌ خَلْقًا، تو بس وہ اول ہیں خلق کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے بھی اور مخلوق کے اعتبار سے بھی وہ اول ہیں۔ بس یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خلق آدم سے پہلے لازم آتا ہے، بلکہ یہ بھی ایک سوال ہے، کہتے ہیں یہ نہیں کہا جائے گا، نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تو خلق آدم سے پہلے لازم آ رہا ہے، جسے آپ کا خلق آدم سے، کیونکہ اول خلقن، تو ابھی تو آدم علیہ السلام کی پوچھ سے تو نکالے جا رہے ہیں اور نکال کے پھر گئے ہیں، پہلے نکالا، پھر آپ سے اللہ پاک نے وعدہ لیا، تو آپ نے کہا ہاں تو میرا رب ہے، تو آپ کے کہنے پہ سب نے کہہ دیا، تو آپ نے مشکل کشائی کی اور حاجت روائی کی۔ یہ شیخ مدثر دہلوی رحمۃ اللہ مدارج النبوہ میں لکھا، کیا کیا؟ اس وقت بھی حضور مشکل کشا، سب کی مشکل کشائی ہوئی، رب نے کہا کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو حضور نے کہا ہاں مالی تم میرا رب ہے، حضور کے کہنے پہ سب نے کہہ دیا تو ہمارا رب ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی پوچھ سے حضور کو نکالا گیا، اس روح کو نکالا گیا، اور پھر وعدہ لیا گیا، پھر روح مصطفیٰ کو ڈالا، اور پھر جب آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کا وقت ہوا تو اللہ پاک نے جو مقدر فرمایا تھا پھر اللہ پاک نے ظاہر فرما دیا۔ تو یہ حضور اول ہیں خلق کے اعتبار سے۔ تو کہتے ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں تو خلق آدم سے پہلے حضور کا ہونا لازم آ رہا ہے، خلق آدم سے پہلے کیوں؟ آدم تو اس وقت فوت ہوئے تھے، تو لا روح فیہ، ان میں روح بھی نہیں تھی، آدم علیہ السلام کہ اس وقت آدم علیہ السلام مواتن، فوت تھے، لا روح فیہ، ان میں روح بھی نہیں تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانا حیّن، وہ تو زندہ تھے۔ یہ تو خلق آدم سے پہلے لازم آ رہا ہے، خلق تو ہی نا، یا جب کہ وہ نکلے ہیں اور نبی تو نبی نکالے گے، اور پھر ان سے اللہ پاک نے میثاق بھی لیا، تو فَهُوَ أَوَّلُ النَّبِيِّينَ خَلْقًا وَآخِرُ بَعْثًا، تو کہا نہیں کہا جا سکتا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے یہ لازم آتا ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے یہ کب لازم آئے گا؟ ظاہر ہے یہ چیزیں تب آئیں گی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو، آدم کی تخلیق ہو، تو ان کی تخلیق ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کیونکہ تخلیق ہی کوئی نہیں، تو پھر روحیں کیسے نکلی؟ سمجھ آ رہی نا؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے لیکن آپ سے پہلے، یہ نہیں ہے کہ آپ سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ تخلیق کس کی پہلی ہوئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آدم علیہ السلام اس وقت فوت تھے اور روح نہیں تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے جب نکالا گیا۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟
تو حضور ہی پہلے تھے، اور پھر اللہ نے نکالا پھر نبی، پھر ان سے وعدہ لیا، اس لیے حضور اول نبی خلق اور آخر عباس کے اعتبار سے اس کے۔ اب یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ان سے نکالا، ٹھیک ہے، پھر انہیں نبوت دی، تو اس کا مطلب آدم علیہ السلام پہلے تھے؟ کہا نہیں، آدم علیہ السلام تو فوت تھے، ان میں تو روح بھی نہیں تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اور حضور کی روح مبارک زندہ تھی، تو اس طرح نکالا، اس لیے حضور اول۔ یہ سوال تھا، یہ کیا تھا سوال؟ تو کہتے ہیں ایک، پھر اگر کہے ان استخراج ذریت آدم منہ، اگر تو کہے آدم علیہ السلام کی ذریت کا نکالنا آدم روح پھونکنے کے بعد تھا، اس کے جیسے اس اکثر حدیث ذرا کرتی ہیں، تو وہ جو اس جگہ پختہ ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کرم نکالا، کیا کیا؟ نکالا، اور آپ کو نبی نکالا روح سے آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور روح کے درمیان تھے، اسی میں آپ جسم اور روح کے درمیان تھے، تو آدم علیہ السلام تو اس وقت زندہ ہی نہیں تھے۔ تو کہا وہ جو بات ہو رہی ہے کہ ذریت آدم کو نکالا، یہ تو ہے روح ڈالنے کے بعد، کیا ہے؟ پھر ان سے وعدہ لیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی ہیں، آپ پہلے پیدا ہوئے، اس وقت آدم علیہ السلام زندہ نہیں تھے، آدم علیہ السلام اس وقت جسم اور پانی مٹی کے درمیان تھے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو نکالا، آپ نے محبوب کو نکالا اور ان کو نبوت عطا فرمائی، اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بات پختہ ہو چکی ہے کہ حضور کو نکالا گیا نبی، حضور کو نکالا، حضور نبی تھے کب؟ آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے، روح ڈالنے سے کہتے ہیں۔ بعد نے یہ بھی جواب دیا کہ بھی طور کہ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ خاص کیا گیا ان کو نکالنا آدم علیہ السلام کی پشت سے روح پھونکنے سے پہلے، یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے حضور کو نکال لیا گیا، پھر وعدہ لیا فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم والمقصود من خلق النوع انسانی، تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوع انسانی کی تخلیق میں سے مقصود ہے، انسانی نوع انسانی کی تخلیق میں سے مقصود رسول اللہ ہیں، وہ عینہ، وہ اس کا عین ہے، نوع انسانی کے عین ہے، نوع انسانی کے حضور خلاصہ ہیں، اور نوع انسانی کے عقد کے حضور واسطہ ہیں، والاحادیث السابقۃ صریحۃ فی ذالک، اور یہ پچھلی جتنی حدیثیں واقع ہیں یہ اس بات میں صریح ہیں، واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔